السلام علیکم۔ آخر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتی تھی۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جس بستر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے وہ رنگی ہوئی کھال کا تھا اور اس کے اندر کھجور کے چھلکے بھرے ہوئے تھے، یعنی پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ہی بستر تھا۔ علماء اکرام اس کی دلیل کے طور پر وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ کو جب حیض آ جاتا تھا تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے ساتھ سلاتے تھے؟ تو آپ نے جواب دیا، جی ہاں، میں اپنے اوپر چادر لپیٹ لیتی تھی۔ ان دنوں میرے پاس صرف ایک ہی بستر تھا۔ جب اللہ نے مجھے دوسرا بستر عطا کیا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو جاتی تھی۔ پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں اور تکیے بھی بنا لیے تھے۔ اس کی تفصیل میں آپ بیان کرتی ہیں کہ میرے گھر تصویروں والا ایک کپڑا تھا، میں نے اسے اپنے گھر کے ایک اندر کونے میں لٹکایا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پھر ایک روز آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اسے میرے آگے سے ہٹا دو، تو بس میں نے اسے اتار دیا اور اس کا تکیہ بنا لیا۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 8 سال 5 مہینے گزارے۔ ان تمام سالوں میں حضرت عائشہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بے مثال تھی، یہاں تک کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس کا حجرہ مبارک مسجد نبوی کی پورب کی طرف تھا اور اس کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا۔ اس طرح مسجد نبوی ان کے گھر کا ایک صحن بنی ہوئی تھی۔ کمرے کی چوڑائی 6 یا 7 فٹ تھی، جس کی دیواریں پتھروں سے بنائی گئی تھی اور اس کی چھت کھجور کی ٹہنیوں سے بنی ہوئی تھی۔ چھت اتنی چھوٹی تھی کہ جو بھی کھڑا ہوتا اس کا سر چھت سے چھو لیتا۔ بارش سے بچاؤ کے لیے بالو کے بنے کچے مسالے سے اسے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ مسجد کے دروازوں کا ایک ہی طاق تھا جو ساگوان کی لکڑی سے بنا ہوا تھا، اور حجرے کے ایک طرف سائبان تھا، اور وہ وہی سائبان تھا جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے الا کیا تو اسے سائبان کے 1 ماہ تک ٹھہرے رہے۔ یہی وہ حجرہ مبارک ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی کی تقریباً 50 سال برس کیے۔ یہ حجرہ اس قدر چھوٹا تھا کہ جب آپ لیٹتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز کا سجدہ کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوئی ہوتی تھی اور میرے دونوں پاؤں ان کے سجدے کی جگہ پر ہوتے تھے، اور آپ سجدہ کرتے لگتے تو میرے پاؤں دبا لیتے، میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، جب آپ کھڑے ہو جاتے تو میں پھر سے پھیلا لیتی تھی۔ وہ فرماتی ہے کہ اس زمانے میں گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے، مطلب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجرے مبارک کے وہ دن بھی دیکھے جب آپ کے پاس چراغ تک نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس بارے میں ایک روایت امام احمد نے نقل کی ہے کہ ایک رات حضرت ابو بکر صدیقی نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بکری کا کچھ گوشت بھیجا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پکڑا اور رسول اللہ نے اسے کاٹا۔ آپ فرماتی ہیں کہ یہ کام چراغ کے بغیر ہوا۔ پوچھا گیا کہ اے ام المومنین، چراغ کے بغیر کیسے ممکن ہوا؟ تو آپ نے کہا کہ اگر اس وقت چراغ کے لیے تیل ہوتا تو ہم اسے کھانے میں استعمال کرتے، مطلب آپ کے پاس چراغ اگر ہوتا تو اس کو جلانے کے لیے تیل موجود نہ ہوتا۔ ان تمام گھریلو مشکلات کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کرتی اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ضرورتوں کا مکمل خیال رکھتی، یہاں تک کہ آپ کے بالوں میں کنگھی کرتی اور قربانی کے جانور کے پٹے بناتی۔ حضرت عائشہ خود تکلیف برداشت کر لیتی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا پورا خیال رکھتی۔ اس سے سب سے اچھی مثال بغیر خیبر سے واپسی کے دوران اس رات کی ہے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہار کھو گیا تھا۔ لشکر والے اس کا ہار تلاش کرنے لگے کی وجہ سے وقت پر نہ نکل سکے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ران پر سر مبارک رکھ کر سو گئے۔
جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو حکمت کا علم ہوا تو وہ آئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پہلو میں لاٹھی مار کر انہیں ڈانٹنے لگے، لیکن ان کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جگہ سے حرکت نہ کی کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل واقع نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جوب زینت کا اہتمام بھی کرتی تھی تاکہ آپ کا انداز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئے، آپ خوش ہو جائیں، اور فرماتی ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تو میں نے اس وقت اپنے ہاتھوں میں چاندی کے چھلے پہنے ہوئے تھے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا، اے عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، میں نے انہیں اس لیے پہنا ہے کہ تاکہ آپ کو اچھے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے نہ صرف خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جوز زینت اختیار کرتی بلکہ عورتوں کو بھی ان کی نصیحت کرتی، اے عورتوں، اگر تم شوہر والی ہو تو اپنی آنکھیں خوب صاف رکھو اور انہیں جتنی خوبصورت بنا سکتی ہو بناؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے کو بہت پسند کرتی تھی اور اپنی باری کے دن کسی پر ہرگز اثار نہ کرتی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی تھی کہ ہم میں سے جس بیوی کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہوتی تو آپ اس سے اجازت لیتے، یہاں تک کہ پھر قرآن مقدس کی یہ آیت کریم نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان میں سے جس آپ چاہے پیچھے رکھے کر دے اور جسے چاہے اپنے پاس جگہ دے دے۔ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اس آیت مقدس کے بعد آپ کیا کہتی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں آپ سے کہتی ہوں، اے اللہ کے رسول، اگر مجھے یہ اختیار ہوتا ہے تو میں آپ کے بارے میں کسی اور کے لیے ہرگز انصار نہیں کروں گی۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ایک رات سوتے ہوئے میرا جسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے مل گیا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا اس رات تم مجھے رب کی عبادت کی اجازت دیتی ہو؟ میں نے کہا، مجھے آپ کی قربت پسند ہے لیکن میں آپ کی خواہش کو ترغیب نہیں دیتی ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی نیت باندھ لی اور رو رو کر قرآن کی تلاوت فرمائی اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک آنسوؤں سے بھیگ گئے تھے۔ پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر تلاوت کی، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو آنسوؤں سے تر ہو گئے، پھر لیٹ کر تلاوت کی اور رو رہے یہاں تک کہ زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام گناہوں کو معاف نہیں کر دیا ہے؟ تو فرمایا کہ اے بلال، تو کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس رات ہی یہ آیتیں نازل فرمائیں، آسمان و زمین کی پیدائش میں اور دن اور رات کے بدلنے اور اہل شکل کے نشانیاں کے ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا اور ہر چیز کی پیدائش میں ایک ایسی حکمت ہے کہ جو انسانی علم میں نہیں آ سکتی۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی دین اسلام کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہمیں کامل ایمان کی دولت نصیب عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔